السلام علیکم جی، آج کا جو ولاگ ہے ہمارا، یہ ایک خوبصورت جگہ کا وزٹ کیا ہم نے، اور یہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان بہت خوش ہوتا ہے اور بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ شجر کی چھاؤں میں ہے سکون دل کا مقام، یہ سبز خاموشی ہے قدرت کا سلام۔ ہم نے ایک ایسے صحت افزا مقام کا وزٹ کیا ہے اور ایک ایسے ایریے میں گئے ہیں کہ جو ہمارے گاؤں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گھنا جنگل ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، خوبصورت راستے ہیں اور پیدل چلنے کا یہ سارے راستے ہیں۔ اور یہ جب بندہ اس خوبصورتی کو اور جب اس سرسبزی کو دیکھتا ہے تو ساتھ پرسکون الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، ہر جھونکا ہوا کا گیت سناتا ہے، قدرت ہر رنگ دل کو باتا ہے۔ ہم نے اس صحت افزا مقام جس کی طرف ہم چل رہے ہیں، جس کی طرف ہم راستے میں ہیں، اور راستے میں چلتے ہوئے ہمیں کچھ عکس بند کر رہے ہیں، کچھ جگہوں کا جو ویو ہے وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ ستو بنگلہ اور کنڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ دو جگہ ہیں جن کی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور راستے میں مختلف پوائنٹ یا مختلف جگہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ایسی جگہ پر ہم پہنچے ہیں جہاں پہ پہلے زمانے میں لوگ جب جنگلوں میں بکریاں اور اپنا مال مویشی چرانے جاتے تھے تو اس طرح کہ جب ان کو بارش آ گرتی تھی، یہ ایسا مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ اس طرح کی غاروں میں چھوٹی چھوٹی جگہ بنی ہوتی تھی، اس میں پناہ لیتے تھے بارش سے بچنے کے لیے، اور اس طرح وہ اس کے اندر ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اور بارش جب برس لیتی تھی تو وہ نکل آتے تھے۔ پھر ہم پہنچے ہیں ایک ایسے مقام پہ جہاں پہ کافی بلندی پہ ہم پہنچے ہیں، اور ہمارے گاؤں کا آخری جو علاقہ ہے اور اس کے ٹاپ پہ جا کر ایک خوبصورت سا بنگلے ہے۔ ہمارے دوست ہیں فیصل صاحب، اور ماشاءاللہ یہ انہوں نے حال ہی میں تعمیر کی ہے، اور یہ بڑا پیارا ویو پیش کرتا ہے، بہت خوبصورت ہے اور دل کو بڑا بہاتا ہے۔ یہ ہمارے برادر ان لا ہیں، اور دونوں ان کے ساتھ ہم نے یہ پورا سفر طے کیا ہے۔ یہ خوبصورت مقام ہے، خوبصورت مقام کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنگل کا راز فطرت بتاتے ہیں، مگر سکون وہ ہے جو دل کے سفر میں ملتا ہے۔ ہم ایک اور مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ کچھ بکریاں ہیں، اور یہ بکریاں چرانے والے بھی موجود ہیں۔ ان سے ہم نے پوچھا جب کہ جی یہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کہاں سے کئی کلومیٹر دور رہتے ہیں، اور جنگل کی طرف ہم دن کو اپنی بکریاں لے کر آتے ہیں، اور ان بکریوں کو لا کر ہم یہاں چراتے ہیں اور واپس لے کے جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت جگہ ہے، بالکل پلین ہے، اور اس میں چلنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اور یہ بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی گہرائیوں والی جگہ ہے۔ قدرت نے گہرائیوں میں راز چھپائے ہیں، ان اونچے درختوں نے آسمان کو چھوائے ہیں۔ یہ سائڈوں پہ درخت اور درمیان میں خوبصورت جگہ۔ پھر ہم آگے کو چلے تو ہم نے ان بکریوں کو بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کو بکریوں کو پکڑ کے ان کو بتایا کہ یہ فطرت کے ساتھ ہیں، انسان کے ساتھ ہیں۔ بکریاں برکت کا ذریعہ ہیں، بکریاں خوبصورت ہوتی ہیں، کتنا پیارا دمبا ہے، اور جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرانے کا واقعہ بڑا اہم ہے، اور بکری بڑی دعا والی ہے، اس کا گوشت بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یہ جنگلی بکری ہے، اور یہ اس کے اوپر اتنے زیادہ بال اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ تاکہ سردی سے بچ سکے، برفیلے علاقے کی بکریاں ہیں۔ ہم یہاں سے آگے کو چل دیے، جب ہم اس سے آگے کو چلے تو آگے گنے اور لمبے درخت ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے، اتنا خوبصورت نظارہ کہ جس کے بارے میں بے ساختہ شاعر کہتا ہے کہ فلک کو چھوتی شاخوں میں کہانی بسی ہوئی ہے، فلک کو چھوتی شاخوں میں کہانی بسی ہوئی، زمین کی گود میں جنت سی رچی ہوئی ہے۔ یعنی کہ یہ درخت بڑا ایک نظارہ پیش کرتے ہیں اور خوبصورتی کی مثال ہے۔ یہ قدرت کا نظارہ ہے، یہ کسی نے لگائے ہوئے نہیں ہیں، قدرت نے ہی اتنے پیارے انداز سے، اتنے گھنے انداز سے، اتنے سیدھے اور لمبے انداز سے ان کو اگایا ہے، اور بلندی تک اللہ لے گیا ہے۔ یہ سر بفلک درخت ہیں، خاموش داستان، زمین کی گہرائی سے جڑا ہے ان کا جہاں۔
آپ نے پہلے بھی میرے ہاتھ میں درانتی دیکھی ہوگی اور آپ میرے برادر کے پاس ہے. یہ درانتی ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ راستے میں کہیں جھاڑی یا کانٹا آ جائے تو اس کو کاٹ سکیں اور بچوں کو نہ لگے. ہمارے ساتھ اس سفر میں یہ اب میں جس مقام پر ہوں اور یہ جو پیلے پیلے پتوں والا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مارچ میں اور اپریل میں خوبصورت قسم کا ساگ سبزی بنتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کنجی, اور یہ بڑی لذیذ اور بڑی پیاری ہوتی ہے. اور آج کل یہ پک کے اس کو یعنی کہ اوور ہو گئی ہے اور یہ خشک ہونے اور ریڈ ہونے کے قریب ہے. ہم بلندی پہ پہنچے ہیں اور یہ بلندی کا ایک اپنی یہ خوبصورتی ہے. کسی دور میں یہاں پر بالکل صاف ستھرے بڑے بڑے میدان ہوتے تھے, لیکن اب چونکہ درخت گر کے کچھ جھاڑیاں اگ کے کچھ چیزیں اگ کے لوگوں نے جانا کم کیے جنگلوں میں, تو یہ حالت ہو گئی. جب تک لوگ یہاں پہ وزٹ کرتے تھے تو یہ بڑی خوبصورت تھی. دوسرے نمبر پہ ہمارا وزٹ بھی چونکہ ستمبر میں ہے تو اس لیے گھاس بڑا بڑا ہے. ان جگہوں کے جو گراؤنڈ ہیں اور جو ان کی میدانی ایریاز ہیں ان کی خوبصورتی گھاسوں کے نیچے آ گئی ہے. یہ بڑی پیاری. ہم نے اوپر بلندی کی طرف جانے کی کوشش کی ہے اور جب ان پہاڑوں کے اوپر ہم پہنچے ہیں تو چوٹی پہ ہم پہنچ گئے ہیں. چوٹی پہ کھڑا ہو کے یہ دل نے جانا اصل بلندی نظر کی وسعت میں ہے, اور بلندیوں پہ آ کے جہاں چھوٹ جاتا ہے. جب بندہ اتنی بلندیوں پہ جاتا ہے تو بے ساختہ کہتا ہے کہ بلندیوں پر آ کر جہاں چھوٹ جاتا ہے وہاں سے کائنات کا حسن جڑ جاتا ہے. یعنی کہ سارا جان, سارے گاؤں, سارے علاقے اس سے نیچے رہ گئے, بلندیوں پہ آ گیا. لیکن بلندیوں پہ آ کے دنیا کا جو جہان ہے وہ بندے سے چھوٹ گیا, دور ہو گئے. لیکن یہاں سے جو قدرت کا جہان ہے, قدرت کائنات جس نے بنائی ہے, جو کائنات کا حسن ہے, جس سے سارے علاقے نظر آتے ہیں اور جنگل اور نظر آتے ہیں اور یہ خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں, ان کا جو حسن ہے یہاں سے جڑا ہوا ہے. ہم نے بہترین قسم کا ہمارا یہ وزٹ رہا ہے اور ہم نے اس خوبصورت وزٹ میں اور اس خوبصورت اپنے سفر نامے میں ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھا. پھولوں کو دیکھا, پیاری جگہوں کو دیکھا, پیارے پیارے پانی کو دیکھا, ٹھنڈے چشموں کو دیکھا اور بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھا. تو ہم اس پہ جا کے انتہائی مسرت ہوئے. دل کو سکون ملا, دل کو اطمینان ملا, اور ایک دفعہ یہ آس اور پیدا ہوئی کہ جی ہمیں یہاں پہ بار بار آنا چاہیے. کہیں رنگ بکھیرتے پھولوں کی مسکاں, کہیں پہاڑوں کی خاموش زباں, چشموں کی ٹھنڈک نے دل کو چھوا, قدرت کے جلووں نے دل کو سنوارا. ہر منظر میں تھا رب کی ثنائی کا جمال, پہاڑ چشمے پھول سب نے بولا کمال.